جیسا کہ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے مقام پر اعلان ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ عبادت صرف اللہ کی کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارا پروردگار حکم تمہیں یہ دیتا ہے کہ تم صرف اور صرف اپنے پروردگار کے آگے سجدہ ہو۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے۔ علماء کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر عبادت کے معنی کو بیان کیا۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، پھر وہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب نماز پانچگانہ ادا کرنے کے بعد ہر شخص یہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر بعد والے احکامات، بعد والی آیتوں میں یہ کیوں کہا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پھر یہ کیوں کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ خاص اسی کی ہی عبادت کرو؟ کیوں حکم دیا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، جبکہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ نماز یہ مکمل عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا مکمل عبادت نہیں ہے، صرف نماز پانچگانہ ادا کر لینا مکمل عبادت نہیں ہے۔ مکمل عبادت یہی ہے کہ جہاں اور جس جگہ پروردگار کا حکم سنو، اپنا سر جھکا لو، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔